کلچر کے جو لوگ ہیں ان سب کا جو ادھر آئے آج اللہ تعالیٰ کا سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ کا شکریہ ادا کرتے ہیں صدارتی ایوارڈ سے نوازا اور میں بہت مشکور ہوں تمام اپنے جتنے بھی فینس اور لسنر اور چاہنے والے جو پوری دنیا میں ہیں یہ سب ان کی دعاؤں کی وجہ سے اور اسی لیگیسی کو کیری آن کرنا یہ بہت مشکل کام ہے کہ ایک اتنے بڑے نام کے ساتھ جڑ جانا اور پھر اس کام کو آگے لے کے چلنا. تو الحمدللہ آپ سب کی دعائیں میرے ساتھ ہیں اور ہمیشہ رہیں گی اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ آغاز ہوا ہے اور آگے ابھی تو تمغہ امتیاز سے نوازا ہے. انشاءاللہ میری پوری کوشش ہوگی کہ میں اپنے والد صاحب کے نام کو اور روشن کروں اور اس طرح کے اور کئی میڈلز میں بھی لوں اور آگے سے جو میری نسل ہے جو میری اولاد ہے یہ بھی اس کام کو آگے کیری آن کرے. ابھی ماشاءاللہ بچے پڑھ رہے ہیں اور یہ میرا بڑا بیٹا ہے اون علی, یہ ماشاءاللہ یونیورسٹی میں جاتا ہے. یہ ریان علی ہیں ماشاءاللہ اسپورٹس بھی کرتے ہیں اور ساتھ میں پڑھائی بھی کر رہے ہیں. تو میری پوری کوشش ہوگی کہ پہلے ان کی تعلیم مکمل کی جائے اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ ہم یہ اس لیول کو آگے کیری آن کریں. اچھا سر یہ بتائیں کہ آپ نے کتنے سال کی عمر میں باقاعدہ پرفارم کرنا شروع کیا؟ اپنے والد صاحب کے ساتھ ہی شروع کیا اور آپ کو اس قوالی کو جو پرفارم کرتے ہوئے کتنا عرصہ ہو گیا کہ آپ کو یہ صدارتی ایوارڈ برائے تمغہ امتیاز جو ہے وہ دیا گیا؟ جی میں نے بچپن سے ہی اپنے والد صاحب کے ساتھ میں نے قوالی کا آغاز کیا. میری اس وقت 9 سال کی عمر تھی جب میں اپنے والد صاحب کے ساتھ جایا شوق کیا. اور جب کبھی ایسے ہوتا تھا کہ اسکول کی چھٹیاں ہوتی تھیں پھر وہ مجھے باہر ابراڈ میں لے جاتے تھے ساتھ میں امریکہ یورپ. بچپن سے میں گیا ہوا لیکن ان کے وصال کے بعد میں نے باقاعدہ 13 جنوری 2001 پاکستان نیشنل کونسل آف آرٹس انہوں نے میری دستار بندی کی اور میں نے ان کے رسم چیلم پر پہلی دفعہ ایز اے گروپ لیڈر قوالی کا آغاز کیا. اور مجھے الحمدللہ 22 سال ہو گئے ہیں یہ قوالی کرتے ہوئے اور 22 سال کی محنت کی. یہ کہنے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے 22 سال کے بعد ایک ثمر دیا کہ صدارتی ایوارڈ ملا. ابھی اور کچھ سوال کرنا چاہ رہے ہیں؟ تھینک یو سر. اچھا عمران صاحب, عمومی طور یہ ہوتا ہے کہ ماشاءاللہ جو آپ کے والد صاحب کا بہت بڑا نام جی ٹھیک ہے اور ان کی وجہ سے پاکستان کا پوری دنیا میں نام بھی روشن ہوا جی ہے, ایسے ہی. لیکن ایسا ہوتا ہے کہ باپ اگر بہت بڑا ہو بیٹے کا جو نام ہے ہمیشہ دب جاتا ہے, جی جی فائدے کی بجائے الٹا نقصان ہوتا ہے. آپ کے ساتھ کیا معاملہ ہوا ہے کہ فائدہ ہوا ہے, نقصان ہوا ہے, کیا کہیں گے؟ دیکھیں وہ اس میں تو ایک میں آپ کو شعر میں جواب دوں گا کہ یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی. تو اگر آپ فیضان نظر اگر آپ دعاؤں سے اسٹارٹ کریں گے اپنے بزرگوں کی دعاؤں سے اپنے جتنے بھی آپ کو بڑے رہتے ہیں ان کی دعاؤں سے آپ آغاز کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو کوئی نقصان نہیں ہوگا. اور رہی بات فائدے کی تو جو جتنی جو محنت کرتا ہے جو جتنی اسٹرگل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اتنا ہی اس کا اجر دیتا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں ہر وقت آپ کے اوپر وہ ایک بوجھ تو رہتا ہے کہ آپ نے بہت بڑے قوال بہت بڑے پرفارمر بہت بڑے نام کے سائے کے نیچے آپ کام کر رہے ہیں کیونکہ جو جن کے اوپر واقعی میں اس بات کا اعتراف کرتا ہوں کہ جن کے اوپر بہت بڑا نام ہوتا ہے ان کے اوپر بہت بڑی ذمہ داری بھی آ جاتی ہے. لیکن دعاؤں سے اللہ تعالیٰ آپ کی اللہ کا کرم ہو لوگوں کی دعائیں ہوں تو آپ اس میں اللہ تعالیٰ آپ کو پار کر دیتا ہے اور آپ کچھ مقصد حاصل کر لیتے ہیں. اور ابھی تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ آغاز ہے اور میں ایک اور بھی آپ کو خبر دینا چاہتا ہوں کہ میں ابھی انشاءاللہ تعالیٰ عید پر میں لاہور شفٹ ہو رہا ہوں. پہلے میرا راول پنڈی سے ہی تعلق تھا اور وہیں سے میں آیا کرتا تھا لیکن اب مستقل طور پر میں لاہور شفٹ ہو رہا ہوں. اچھا خان صاحب یہ بتائیں کہ آپ آگے والد صاحب کے شگردی کی آپ میں پڑھنے قوالی میں آئے اور آپ جو چاہتے ہیں آپ کے بچے ہیں اس طرف کوئی آپ کو دیکھ کے شوق ہے ان کو؟
جی وہ ایک مثال ہے کہ مچھلی کے بچوں کو کون تیرنا سکھاتا ہے یا وہ خود بخود ہی تیرتے ہیں. میرا شوق تو ہے کہ میرے والد کا جو ورثہ ہے اور جس کو میں نے اپنایا، پھر اس کے بعد اگر کوئی ان میں سے اللہ تعالیٰ کوئی آگے ان کو اللہ نے توفیق دی تو انشاءاللہ میں ان کے لیے حاضر ہوں. اور بھی میرے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے بھی میں حاضر ہوں، جو لوگ سیکھنا چاہتے ہیں یا جو لوگ عزیز میاں صاحب کی اسٹائل کو، ان کے انداز کو آگے لے کے چلنا چاہتے ہیں، میں ان کے لیے ہمیشہ حاضر رہوں گا. اور میری دعا ہے ان کے لیے کہ اللہ تعالیٰ اگر یہ قوالی میں نہیں کسی اور میدان میں بھی آتے ہیں اللہ پاک. اچھا جی، یہ بتائیں اپنا عمران صاحب کہ آپ کے جو والد صاحب تھے وہ قوالی خود لکھتے بھی تھے اور خود اس کو پھر وہ پرفارم بھی کرتے تھے، جی تو آپ نے کبھی یہ قوالی آپ خود لکھتے ہیں یا ابھی تک آپ اپنے والد صاحب کی قوالیاں ہی ریپیٹ کر رہے ہیں؟ نہیں جی، میرے 7 البم آئے ہیں مارکیٹ میں اس وقت، کیونکہ دور تھا آڈیو کیسٹ کا اور سی ڈیز کا، اور جو ریکارڈ کمپنیاں تھیں وہ انڈیا پاکستان میں ان گانوں کو ریلیز کرتی تھیں. کیونکہ اب یوٹیوب چینلز آ گئے ہیں، ہر کسی کا اپنا اپنا چینل ہے. تو میں اس وقت جب جو قوالیاں کرتا تھا اس میں میری ایک قوالی بہت مشہور ہوئی جو میں نے خود لکھی، اللہ سے ڈر اور توبہ توبہ کر، وہ لوگوں میں بہت مقبول ہوئی. پھر اس کے بعد کافی میں نے نعتیہ کلام بھی خود لکھے ہیں. اور میں زیادہ تر کوشش یہی کرتا ہوں کہ 30% میں اپنا لکھوں اور بیچ میں 70% اساتذہ کے جو کلام ہے وہ پیش کروں، تو اس سے ذرا خوبصورتی بن جاتی ہے. اور الحمدللہ کوشش کرتا ہوں جو بھی ٹوٹا پھوٹا ہوتا ہے وہ آپ کے سامنے آ جاتا ہے. اچھا، آپ نے دنیا کے کس ممالک میں پرفارم کیا ہے اور سب سے زیادہ کہاں مزہ آیا؟ جی میں نے نارتھ امریکہ میں تو 3-4 دن ایز اے کپال، اور وہاں کی کوئی 25 اسٹیٹس میں نے پرفارم کیا، جس میں نیو یارک، شکاگو، واشنگٹن اور لاس اینجلس، سان فرانسسکو، ڈیلس، ہیوسٹن، میامی، ہر جگہ. پھر اس کے بعد میں نے یورپ میں پولینڈ، ناروے، اور پھر ابھی ریسنٹلی میں نے یو کے کا ٹور کیا جہاں پر میں نے کوئی 16 سے 17 شوز کیے الحمدللہ. پھر مڈل ایسٹ میں بالی ووڈ میں کیا، ہالی ووڈ میں کیا کام. مجھے سب سے زیادہ جو پرفارم کرنے کا مزہ آتا ہے وہ اپنے ملک میں آتا ہے، کیونکہ یہاں ہماری جنریشن بھی ہے اور بزرگ لوگ بھی ہیں. وہ لوگ جنہوں نے عزیز میاں صاحب کو سنا، جب وہ مجھے سنتے ہیں تو مجھے بہت دعائیں ملتی ہیں. اور جو نئی جنریشن ہے جب وہ مجھے سنتی ہے تو وہ بہت محبت دیتے ہیں. تو ویسے تو پوری دنیا میں مزہ آتا ہے، لیکن ایک میں آپ کو سچی بات بتاؤں، پوری دنیا میں جہاں پر بھی آپ پرفارم کریں مزہ وہی آتا ہے جہاں اہل دل بیٹھے، جہاں سامعین سننے والے بیٹھے. اچھا خان صاحب، فن قوالی کا جو سٹائل ہے وہ بالکل چینج ہو گیا. جی آپ کے والد صاحب جب پرفارم کرتے تھے قوالی پرفارم کرتے تھے، جی آج بہت سارے قوال ہو گئے ہیں. جی ایون آپ کے ساتھ بھی ایسا ہوگا کہ آپ کا کوئی نہ کوئی شاگرد جو ہے وہ اس نے اپنا قوال گروپ بنا لیا ہوگا. جی. آپ قوالی کو آج کے دور کی میں کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ میں قوالی کو آج کل کے دور میں دیکھیں جی، آج سے جو 200 سال پہلے قوالی تھی اس کا رنگ اور ڈھنگ ڈفرینٹ تھا، بالکل چینج تھا. 200 سال بعد جو قوالی آئی اس کا رنگ اور ڈھنگ، یہ دور کے ساتھ ساتھ جیسے میوزک میں چینجنگز آ رہی ہیں ایسے ہی جو کلام پڑھنے والے ہیں یا قوالی پڑھنے والے ہیں ان کے کام میں چینجنگز آ رہی ہیں. نہیں، آپ سمجھ رہے ہیں آج جو قوالی ہو رہی ہے وہ واقعی قوالی ہے؟ یہ بڑا آپ نے مشکل سوال کیا ہے، اور یہ میں بس یہی کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ توفیق دے جو ہمارے قوال حضرات ہیں ان کو وہ اپنے بزرگوں کے، اور کیونکہ دیکھیے قوالی کا جو تعلق ہے وہ قول نبی سے ہے. قال رسول اللہ من کنت مولا فہذا علی. یہ حدیث، یہ روایت، یہ خطاب خواجہ نشست اہل بہشت نے اس کو ذریعہ تبلیغ بنایا، اور حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ نے ترانے کی ٹھاٹھ بنائی اور بندشیں بنائی. اور پھر جب من کنت مولا فہذا علی مولا، کیونکہ اس زمانے میں قوالی کو ذریعہ تبلیغ بنایا، لیکن آج قوالی کو انٹرٹینمنٹ بنا دیا گیا. لہٰذا میں ان سے یہی درخواست کروں گا کہ اپنی جو اصل جو روایت ہے اس کو برقرار رکھیں، اور رہی بات جدت کی وہ بھی کریں، لیکن اپنے اصل کو نہ بھولیں، کیونکہ ہمارا جو اصل ہے وہ دین اسلام کی تبلیغ کرنا. جیسے ہمارے بزرگان دین نے، صوفیاء کرام نے، اولیاء اللہ نے قوالی کو عیاشی یا کوئی دماغی عیاشی یا کوئی ایسا ذریعہ نہیں بنایا تھا. انہوں نے بلکہ قوالی کو خالصتاً
ذریعہ تبلیغ بنایا، اور خواجہ غریب نواز چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے اس دور میں 90 لاکھ لوگوں کو مشرفہ اسلام کیا قوالی کے ذریعے۔ تو قوالی جو ریلیٹڈ ہے وہ قول سے ہے، من کنت مولا فہذا علی، اور یہ حدیث یہ روایت بزرگان دین میں سینہ بسینہ آئی، اور حضرت امیر خسرو جو تھے وہ پہلے قوال تھے، اور عزیز میاں صاحب نے ہمیشہ قول کو ہی، قرآن کو اور احادیث کو ہی آگے رکھا۔ ان کی ہر قوالی میں آپ کو قرآن پاک کی آیات اور احادیث کے حوالے ملیں گے۔ رہی بات جو قوالی کا غزلیہ رنگ ہے یا انٹرٹینمنٹ ہے، وہ بھی انہوں نے اساتذہ کے کلام پڑھے ہیں، کوئی انہوں نے اس طرح نہیں کیا۔ دیکھیں قوال کی ایک اپنی پہچان ہے اس کے کلام سے، اگر آپ پراپر پیور گانے ہی گانے لگ جائیں گے تو پھر قوالوں میں اور گانا جو سنگرز ہیں ان میں فرق تو نہیں رہتا۔ لہٰذا میری یہ اپیل ہے جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہیں نئے جو آنا چاہتے ہیں قوالی کے میدان میں، ان کو ذہن میں یہ ہونا چاہیے کہ پہلے ہم اس کی بیسکس جو ہے وہ سیکھیں جو ہمارے بزرگ کیا کرتے تھے، اور پھر آگے دیکھیں یہ تو عوام کی پبلک کی ایک ڈیمانڈ ہے، اگر کوئی سنگر بننا چاہتے ہیں بنے، لیکن مجھے اس میں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ میں نے بھی رومانوی انداز میں یا غزلی انداز میں قوالیاں کی ہیں، لیکن قوالی کی اس صنف میں رہے، یہ نہیں کہ پلے بیک سنگر بن گئے آپ کو اس کو بھی آپ قوالی کا رنگ دے دو، یہ یہ بتائیں کہ آپ نے کہا کہ بالی ووڈ میں بھی آپ نے کام کیا، تو بالی ووڈ کی فلم کاکٹیل کے لیے بھی آپ نے اپنی آواز کا جادو جتایا، وہ تجربہ کیسا رہا؟ اور پاکستان میں کسی فنکار کی شناخت کے لیے یا اس کو کسی بھی بڑے سرکاری اعزاز سے نوازنے کے لیے کتنا ضروری ہوتا ہے کہ وہ بالی ووڈ کی اسٹیمپ لگوائے گا تو اس کے بعد ہی اس کی اپنے ملک میں سرکاری سطح پر کسی رائے کی؟ اس حوالے سے یہ بھی آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہے۔ دیکھیں ہمارے ملک میں انڈسٹری ہے لیکن بہت محدود ہے، اور کوئی اس کو ابھی اتنی، جیسے بالی ووڈ ایک بہت بڑی انڈسٹری ہے، ہالی ووڈ بہت بڑی انڈسٹری ہے، کسی دور میں ہمارے ملک کی انڈسٹری بہت بڑی تھی، لہذا فنکار کسی باؤنڈری کا یا کسی ایسی جگہوں کا کوئی وہ اس میں کوئی اس کی قید تو نہیں ہے اس کو، لہذا ہمیں کوئی بھی انڈسٹری بلاتی تو ہم جا کے ایز اے قوالی سنگر، ایز اے پلے بیک سنگر جا کے وہاں پر انڈسٹری میں کام کرتے ہیں، اور یہ سارا کریڈٹ پاکستان کو جاتا ہے، اس سے بہت عزت ملتی ہے پاکستان کو۔ لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ اللہ کرے کہ ہماری انڈسٹری اتنی پاورفل ہو جائے کہ ہمیں کہیں پہ جانا نہ پڑے اور نہ ہمیں کوئی ضرورت پڑے، بلکہ وہ لوگ ہمارے ملک میں آئیں اور یہاں پر آ کر کام کریں۔ لیکن ابھی فی الحال سچویشن ایسی ہے کہ وہاں پر 300-400 فلمیں سال کی بنتی ہیں، اور پاکستان میں انفارچونیٹلی کوئی سال میں میرے خیال ہے 2-3 فلمیں بھی نہیں بنتی، کیونکہ بہت عرصہ ہو گیا لوگوں کو سینما ہال گئے ہوئے اچھی فلمیں دیکھے ہوئے، کبھی سال میں کوئی ایک فلم آ جاتی ہے تو وہ تو نہ ہونے کے برابر ہے۔ لہٰذا ہمیں ہماری حکومت کو چاہیے کہ ہماری فلم انڈسٹری پر، ہماری ڈرامہ انڈسٹری پر، ہماری جو پرفارمنگ آرٹ ہے اس کی سپورٹ کریں، اور کچھ ایسے ادارے ہوں گے جو مونیٹائز کریں، اور باقی یہ ہے کہ ہم کہیں پہ بھی جائیں گے پاکستان سے باہر، وہ ہالی ووڈ ہو یا لالی ووڈ ہو یا بالی ووڈ ہو، ہمارے پاکستان کا اس میں کام ہے۔ ہم یہ نہیں، میں نے انڈیا میں جا کے کام کیا ہے، کاکٹیل مووی میں، بجرنگی بھائی جان میں، انہوں نے بہت ہماری عزت کی، وہ ہمیشہ یہی کہتے ہیں کہ یہ پاکستان کے آرٹسٹ ہیں، تو سب سے پہلے پاکستان ہے، اس کے بعد جو بھی انڈسٹری ہے وہ کام ہے، کیونکہ ہم کہیں پہ بھی جائیں گے ہم نمائندگی پاکستان کی کریں گے، اگر وہاں پر اچھا کام کریں گے تو اس میں پاکستان کی عزت ہے، اور ہمیشہ جتنے بھی پاکستانی آرٹسٹ وہاں پر گئے ہیں انہوں نے بہت اچھا کیا اور اپنے ملک کا نام بہت روشن کیا۔ ان دونوں فلموں میں سے کسی ایک کا کوئی گیت بھی اگر تھوڑا سا بنا دیں تو بہترین ہو جائے۔ جی بالکل، وہ اس میں ایک تو تھا کاکٹیل میں میں شرابی، وہ اپنے اس کو ریمیک کیا تھا اور تھوڑا سا اس کے اندر وہ کیا تھا، اس میں میوزک کا اضافہ کیا، کافی ریمکس کیا تھا، اور ایک اور تھا بجرنگی بھائی جان میں، کیونکہ امجد صابری صاحب کا انتقال ہو گیا تھا تو ان کو ایک وائس چاہیے تھی جو قوالی، پھر بعد میں عدنان سمیع صاحب سے بھی انہوں نے گوائی، لیکن سب سے پہلے میں نے ان کو وہاں پر جا کر ان کو قوالی سنائی بھی، اور ہو سکتا ہے کہ وہ مجھے آبزرو کر رہے ہوں کہ یار قوال کیسے گاتے ہیں، تو پھر بعد میں عدنان سمیع سے انہوں نے گوا لی، اور کیونکہ ظاہر ہے ایک انڈیا پاکستان کا مسئلہ بھی ہوتا ہے، پکچرائزیشن بھی میرے پہ ہونی تھی، لیکن کچھ وہاں کی
इंडियन पॉलिसीज़ ऐसी हैं अब पाकिस्तानियों के लिए बहुत टाइट कर दी हैं, तो इस वजह से मैं उसमें परफॉर्म भी नहीं कर सकता। तो कुछ आपको वहाँ से सुना देता हूँ। भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली, कुछ नवासों का सदका अता हो, दर पे आया हूँ बन कर सवाली। भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली, कुछ नवासों का सदका अता हो, दर पे आया हूँ बन कर सवाली। सर अपने वालिद साहब की कौन सी कवाली है जो आपको बहुत पसंद है, वो भी थोड़ी गुनगुना दीजिए। वालिद साहब की सारी कवालियाँ मुझे पसंद हैं। उन्होंने जो भी, क्योंकि अजीज़ मियाँ साहब ने मौज़ूआत को पढ़ा है ज़्यादातर, नबूवत का मौजू है या वहदानियत का है या तसव्वुफ़ का है या रोमानवी मौजू है, वो भी उन्होंने सारे पढ़े और माशाल्लाह उस पर वो अपने अशार की खुमार और जो गिराबंदी करते थे। तो उनकी तो सब कवालियाँ मुझे बहुत अच्छी हैं लगती हैं और माशाल्लाह मैं पढ़ता रहूँगा जब तक मेरी ज़िंदगी है। मैं अजीज़ मियाँ साहब को रिप्रेजेंट करता रहूँगा और अल्लाह ताला आपकी दुआओं से इसमें मुझे कामयाबियाँ दे रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला आगे भी मुझे मिलेंगी, मुझे पूरी उम्मीद है। अभी अजीज़ मियाँ साहब की तो सर तेरी सूरत तेरा गुनगुना। अच्छा चले तेरी से वो वैसे उनका स्टाइल एक यूनिक है, वो अल्लाह जाने कौन बशर है। हाँ जी। तेरी सूरत निगाहों में फिरती रहे, इश्क तेरा सताए तो मैं क्या करूं, मेरे खामोश रहने से पर्दा नशी, तुझ पे इल्जाम आए तो मैं क्या करूं, तेरी सूरत, अरे दिल एक मंदिर है, आप मूरत हैं, आप कितने खूबसूरत हैं, तेरी सूरत। बहुत साहब के अंदाज में ही कवाली करता हूँ और ज़्यादातर मोस्टली मैं उन्हीं के अंदाज में कवाली करता हूँ और कुछ अपनी भी चीज़ें मैं पढ़ता हूँ उसमें। और लेकिन एक मैं आपको बात बताऊँ कि मैं अगर 100 दफ़ा भी कोशिश करूँ तो मैं अजीज़ मियाँ नहीं बन सकता, क्योंकि वो अल्लाह ताला ने एक ही बनाया है। ये अल्लाह की कोई ख़ास करम नवाजी है, ये उनकी दुआओं का सदका है कि मैं उनके अंदाज़ को लेके चल रहा हूँ, जो कि बहुत मुश्किल है। और अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ पर भी मैं अजीज़ मियाँ साहब के अंदाज़ में कवाली करता हूँ, लोगों से बहुत मोहब्बत मिलती है और बहुत एक चाहत मिलती है और वो मेरे लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स हैं मेरे लिए, मेरी फैमिली के लिए। और इंशाअल्लाह ताला जब तक ज़िंदा रहूँगा मैं अजीज़ मियाँ साहब के इस जो उनके अंदाज़ में जो वो कवाली करते थे उसको इंशाअल्लाह ताला कंटिन्यू करता रहूँगा। लेकिन उसके साथ साथ मेरे अपने भी जो प्रोजेक्ट्स हैं वो भी मार्केट में आएंगे इंशाअल्लाह, वो आप ज़रूर देखिए। ओके, थैंक यू।